السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خیر خلق اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ درود و سلام نازل ہو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس درس کا جو موضوع متعین کیا گیا ہے وہ ہے تفسیر سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ یہ وہی سورہ ہے جس کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ یا اس کا معنی اور مفہوم جاننا تو بہت دور کی بات ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے سورۃ الفاتحہ سناؤ تو وہ پوچھتے ہیں یہ کون سی سورہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ بہت عظیم سورہ ہے، اور جیسا کہ شیخ نے ذکر کیا امام صاحب نے کہ یقینی طور پہ اس سورہ کی جو تفسیر ہے یا اس کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ 1 گھنٹے میں بیان کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اس کی تفسیر میں علماء سلف نے بہت ہی طوالت سے کام لیا ہے اور ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔ جیسا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں انتہائی تفصیل کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر، اس کے معانی اور مفاہیم پر سیر حاصل گفتگو کی۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس قلیل مدت میں سورۃ الفاتحہ کے ایک آیت پر رکیں، ٹھہریں، غور و فکر کریں اور اس کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ مختصر انداز میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک سورۃ الفاتحہ کے نام کی بات ہے تو اس کا ایک نام تو الفاتحہ ہے۔ الفاتحہ کہتے ہیں جس کے ذریعے سے، الفاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی چیز کو، اور سورۃ الفاتحہ کو الفاتحہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سے قرآن مجید کی جو ترتیب بنائی گئی ہے اس ترتیب کی ابتدا ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید میں جتنی صورتیں ہیں یا جتنی آیات ہیں ان میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا نزول نہیں ہوا، لیکن جب نزول مکمل قرآن کا ہو گیا یا ہوتا جا رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر صحابہ کرام قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے، اور آپ خود قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کی رہنمائی صحابہ کرام کو کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہم آج جو قرآن دیکھتے ہیں جس میں سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے نمبر پر رکھی گئی ہے اور اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، پھر سورۃ آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے اور سورہ ناس تک جو ترتیب ہے یہ ترتیب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ یہ الگ بات ہے کہ الگ الگ صورتیں، الگ الگ آیات الگ الگ مواقع پہ نازل ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اللہ رب العالمین کی وحی کی بنیاد پر سورۃ الفاتحہ کو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ ترتیب کے لحاظ سے قرار دیا گیا اور قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ قرار پائی۔ اسی طریقے پر سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ام الکتاب یا ام القرآن بھی ہے، اور یہ اس لیے ہے، جو ہے یہ آپ جانتے ہیں ماں کے لیے عربی زبان میں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ام القرآن جب کہیں تو قرآن کی ماں، یا ام الکتاب کہیں، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں۔ در حقیقت جو ہے یہ مرجع اور مصدر کو کہتے ہیں۔ ماں ہوتی ہے جو ماں ہی سے اولاد کی پیدائش ہوتی، ماں ہی سے اولاد کی پیدائش ہوتی، لہذا ام الکتاب یا ام القرآن سے مراد وہ سورہ ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید میں جتنی تفصیلات ہیں، چاہے وہ احکام و مسائل ہو،
عقائد ہوں یا پچھلی قوموں کے واقعات ہوں، توحید کا بیان ہو، جو کچھ ہو، ان تمام کا جو مرجع اور مصدر ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ تو بات ہوئی سورۃ الفاتحہ کے نام کے تعلق سے، اور اس کے اور بھی کئی اسماء اور کئی ناموں کا تذکرہ علماء کرتے ہیں۔ بعض اس کے اسماء ایسے ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، اور بعض اسماء ایسے ہیں جن کا خود علماء نے اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھ کر کے اس کا نام رکھا ہے۔ بہرحال اب سورۃ الفاتحہ، اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ہے یا مستقل سورۃ الفاتحہ سے الگ ایک آیت ہے؟ بقیہ جتنی صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الناس تک، سورۃ البراءہ یعنی سورۃ التوبہ کو چھوڑ کر کے، ان تمام میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ کسی سورہ کا حصہ نہیں ہے۔ ابتدا میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے بلکہ وہ مستقل ایک آیت ہے، اور جب ایک سورہ کی انتہا ہوتی تو اللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کیا کرتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آتا کہ اچھا یہاں ایک سورہ ختم ہو گئی ہے، دوسری سورہ شروع ہو رہی ہے۔ لیکن سورۃ الفاتحہ میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے سورۃ الفاتحہ میں شامل ہونے اور نہ ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، اور بہت سارے علماء نے، جن میں شیخ ابن عثیمین ہے اور بھی بہت سارے علماء ہیں، انہوں نے جس قول کو راجح قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مستقل ایک آیت ہے، سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ جہاں دوسری طرف بہت سارے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سورۃ الفاتحہ ہی کا حصہ ہے۔ لیکن اختلاف سے قطع نظر، انسان جب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اس سے پہلے چونکہ بسم اللہ لکھا ہوا ہے، آپ کو بہرحال بسم اللہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے ایک حدیث قدسی ہے، اور اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے ہم سورۃ الفاتحہ کے معنی اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفاتحہ کے متعلق ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور یہاں صلاۃ یہ سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ کا ایک اور نام کیا ہے؟ صلاۃ۔ اور کیوں کہا گیا؟ اللہ رب العالمین نے کیوں کہا میں نے نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے جبکہ مراد سورۃ الفاتحہ ہے؟ اس لیے کہ جس طریقے سے انسان کے جسم میں روح کی اہمیت ہوتی ہے، روح ہے تو انسان زندہ ہے، روح نہیں ہے تو انسان زندہ نہیں ہے، اسی طریقے پر اگر نماز میں سورۃ الفاتحہ ہے تو وہ نماز کہلاتی ہے، حتیٰ کہ سورۃ الفاتحہ کو اللہ رب العالمین نے نماز کہہ دیا، اور اگر نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں ہے تو پھر وہ نماز شرعی اور صحیح نماز نہیں ہے، وہ نماز باطل اور فاسد ہے۔ اور اس معنی کی روایات بکثرت مروی ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب او بأم الکتاب، کہ جس نے اپنی نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کی تو اس انسان کی نماز درست نہیں ہے، اس انسان کی نماز صحیح نہیں ہے۔ لا صلاۃ کا معنی لا صلاۃ صحیحۃ او لا صلاۃ شرعیۃ، اس کی نماز شرعی نماز نہیں ہے، اس کی نماز صحیح نماز نہیں ہے، فاسد اور باطل نماز ہے، غیر شرعی نماز ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں سورۃ الفاتحہ کو سیدھا سیدھی نماز قرار دے دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے نماز کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ کس طریقے سے آدھا آدھا تقسیم کیا؟ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، رحمان اور رحیم کے ان دونوں صفات سے متصف ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ یوم الدین کا مالک ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت یعنی مدد طلب کرتے ہیں، اب اللہ رب العالمین کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کا آدھا حصہ میرے بندے کے لیے اور آدھا حصہ میرے لیے۔ اب اس کے بعد میرا بندہ مجھ سے جو سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا۔ یعنی اس آیت سے پہلے 3 آیات ہو گئیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد چوتھی جو آیت ہے اس کا آدھا حصہ یعنی ایاک نعبد، یہ اللہ رب العالمین کے لیے، و ایاک نستعین، یہ بندے کے لیے، اور اس پر ابھی ہماری گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی جانب رہبری کر، رہنمائی کر، صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ، وہ صراط مستقیم کہ جس پر تیرا انعام نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ ہمیں عطا نہ کر، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا کہ جن پر تیرا غضب اور تیرا غصہ نازل ہوا، ولا الضالین، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو جب یہ بندہ کہتا ہے ولا الضالین تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ھذا ولعبدی ما سأل، کہ یہ جو دعا جو بندے نے میری کی ہے، یہ دعا میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے مجھ سے جو کچھ سوال کیا ہے میں اسے عطا کرنے والا ہوں۔ یہ روایت جیسا کہ میں نے بیان کیا یہ حدیث قدسی ہے۔ اب اسی پر ہم توقف کریں گے، ایک ایک آیت پر رکیں گے اور پھر اس کا معنی سمجھیں گے۔ سب سے پہلی آیت جو سورۃ الفاتحہ کی ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، یا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے، ایک نقطہ یاد رکھنے کا، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا دنیا کی کسی زبان میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کہا میں نے؟ اب آپ کہیں گے یہ تو آپ غلط بات کہہ رہے ہیں، ہمارے یہاں ترجمہ والا قرآن موجود ہے، اردو میں ہے، ہندی میں ہے، انگلش میں ہے، مراٹھی فلاں فلاں زبان میں۔ قرآن مجید کا یہ میری بات نہیں، آپ علماء سے جا کر کے پوچھیں صراحت کے ساتھ، بلکہ اس بات پر علماء نے اجماع تک نقل کیا ہے کہ قرآن مجید کا کسی زبان میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ جو ترجمے ہمارے گھروں میں موجود ہیں، ہماری مساجد میں موجود ہیں، اردو میں، انگلش وغیرہ میں، وہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا ایک معنی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے، اس آیت کا ایک معنی جو انسان سمجھ سکے وہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر ہم اس کو ترجمہ ہی مان لیتے، ترجمے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی قائل نے جو کہا ہے، کہنے والے نے جو کہا ہے، اور اس بات میں اس کی جو مراد ہے وہی مراد منتقل کر دی جائے کسی دوسری زبان میں، اس کو ترجمہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے قرآن مجید، اگر ہم اس کو ترجمہ کہیں اور ایک آیت کا ترجمہ ایک لائن میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے صرف ایک لائن کے برابر ہی بات کہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تفسیر کی کتابیں اتنی جلدوں میں کیوں لکھی گئیں؟ اگر ایک آیت کا ترجمہ ایک ہی لائن میں ہو جاتا تو تفسیر کی اتنی موٹی ضخیم ترین کتابیں کیوں لکھی جاتی؟ بہت سارے مفسرین نے تو 90 جلدوں میں کتابیں لکھی تھی، بعد میں خود ہی دیکھا کہ بہت لمبی کتاب ہو گئی ہے، اختصار کیا اس کا، چھوٹا کیا اس کو۔ ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جو دیکھتے ہیں وہ در حقیقت اس آیت کا ایک قریب ترین مفہوم ہے، ایک قریب ترین مراد الہی سے اللہ کی مراد جو اس آیت میں ہے، اس مراد کو مختصر کر کے بیان کرنے کی ایک کوشش کی جاتی ہے۔ تو
میں یہ کہہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین کا جو ہم معنی دیکھتے ہیں قرآن مجید میں، وہ ایک عام معنی ہے تاکہ انسان کچھ تو سمجھ جائے، جو عربی نہیں جانتا وہ کچھ تو سمجھے۔ تو کچھ سمجھانے کے لیے کیا ترجمہ کیا گیا؟ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب یہاں ایک لفظ الحمد، پھر اس کے بعد اللہ کا دوسرا لفظ ہے اللہ، تیسرا لفظ ہے رب، چوتھا لفظ ہے عالمین۔ چوتھا لفظ کیا ہے؟ عالمین۔ ان چاروں الفاظ کا جو معنی ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں الحمد، اور اس کے اوپر حمد کے اوپر الف لام بھی لگا ہوا ہے۔ الف لام یہ بتلاتا ہے کہ حمد جو ہے، حمد کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تعریف کی، حمد کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور الف لام یہ بھی بتلاتا ہے کہ حقیقی معنی میں حمد کا مستحق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات۔ اس کو عربی زبان میں اس الف لام کو کہتے ہیں، یہ الف لام استغراق کے لیے یا الف لام جنس کے لیے۔ بہرحال اسی لیے میں نے آپ کو آسان زبان میں کہا کہ الحمد کا معنی ہوتا ہے تمام کی تمام تعریفیں، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہوں، کسی بھی صورت میں کی جائیں، وہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور حقیقی معنی میں تعریف کا مستحق، حمد کا مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اور ایک جملہ، ایک لفظ ہوتا ہے مدح۔ مدح کہتے ہیں نا، مدح سرائی کرنا، کسی کی تعریف بیان کرنا، لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے مدح کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ مدح بھی عربی زبان کا لفظ ہے، حمد بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ ظاہر سی بات ہے دونوں کے درمیان فرق ہے، اور کسی حکمت کے تحت ہی اللہ نے یہاں حمد کا لفظ استعمال کیا ہے، مدح کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ در حقیقت مدح جو ہے وہ مجرد تعریف کو کہتے ہیں، یعنی کوئی انسان کسی کی تعریف بیان کرے اس کو ہم کہتے ہیں بھائی یہ اس کی مدح بیان کر رہا ہے، اس کی مدح سرائی کر رہا ہے۔ لیکن جہاں تک حمد کی بات ہے تو حمد میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ حمد نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے محبت اور ایک ہے تعظیم۔ ہم جب اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہوئے اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور اللہ کی تعظیم میں اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جہاں تک مدح کی تعریف ہے، صرف تعریف کی جہاں تک بات کی جائے تو اس میں محبت اور تعظیم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے، وہ بادشاہ کی بہت تعریف کرتا ہے، لیکن کیا اس سے محبت کرتا ہے؟ نہیں، وہ اس لیے تعریف کرتا ہے، بادشاہ اس کو عطیات عطا کرے گا، اس کو انعامات دے گا، اس کو مال و دولت عطا کرے گا، اشرفی اور پیسے وغیرہ اس کے پاس آئیں گی۔ کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے، اس سے محبت کچھ نہیں کرتا، اس کی تعریف ضرور کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ بڑا آدمی اس کے کسی کام آ جائے، اس کا کوئی بڑا کام، کوئی سفارش کر دے اس کا۔ تو صرف تعریف یہ مخلوقات کے لیے، لیکن وہ حمد، وہ تعریف کہ جس میں محبت اور تعظیم ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ چنانچہ ہم جب کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفات ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہوئے اور اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ معنی ہے الحمد، حمد کا یہ معنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں، اور حقیقی معنی میں تعریف کا مستحق کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ایسی تعریف جس میں حمد، جس میں تعظیم ہے اور جس میں محبت ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے اللہ۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ، یہ جو حمد ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ سورۃ الفاتحہ ہم دن اور رات میں 5 نمازوں کو اگر لیا جائے تو 17 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ۔ صرف فرض نمازوں کو لیا جائے، سنتوں کو چھوڑ دیا جائے، سنت موقدہ کو بھی چھوڑ دیا جائے، صرف فرض نمازوں کو لیا جائے، 17 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں، اور 17 مرتبہ ہم لفظ اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، ہے نا؟ یہاں لفظ اللہ آ رہا ہے، لیکن ذرا جواب دیجئے لفظ اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لفظ اللہ کا کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ لفظ اللہ کا معنی اور مفہوم، جو کچھ آپ جانتے ہیں لفظ اللہ کے بارے میں، کوئی بتائے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، لفظ اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟
کیا مطلب ہے اللہ کا؟ جب آپ کہتے ہیں اللہ کے لیے تمام تعریف ہے، اللہ کا کیا معنی ہے؟ ہاں، اللہ سے مراد وہ ہے خدا جس نے پوری کائنات کو بنا، لیکن لفظ اللہ کا معنی کیا ہے؟ جی غلط جواب، غلط جواب جی، غلط جواب۔ لفظ اللہ جو ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا یہ بنا کیسے ہے۔ لفظ اللہ در حقیقت لفظ الہ سے بنا ہے۔ الہ کا معنی ہوتا ہے معبود حقیقی۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معبود حقیقی، اسی سے اللہ بنا ہے۔ الہ پر جب الف لام داخل ہوا تو وہ اللہ میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ المألوہ المعبود، یعنی وہ ذات جو حقیقی معنی میں عبادت کی مستحق ہے، یہ معنی ہے لفظ اللہ کا۔ اور ہم 17 مرتبہ دن میں پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا معنی نہیں معلوم۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو در حقیقت ہم اللہ کی عبودیت کا، اللہ کے ایک اکیلے تنہا حقیقی معبود ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اور لفظ اللہ جو ہے لفظ الجلالہ کہتے ہیں، اسے لفظ اللہ کو لفظ الجلالہ کہتے ہیں۔ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی، جو آدمی کا ایک ذاتی نام ہو، جیسے میرا نام ذاتی نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے۔ کسی آدمی کا نام زید ہے، وہ اس کا ذاتی نام ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی صفات ہوتی ہے، وہ حافظ ہے، وہ قاری ہے، وہ کوئی آفیسر ہے وغیرہ، اس کی صفات ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کے بقیہ جتنے اسماء ہیں اور جتنے نام ہیں وہ اسی ذاتی نام کے تابع ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے تمام اچھے اچھے نام ہیں۔ تو ایک تو ہمیں اللہ کا لفظ الجلالہ کا معنی اور مفہوم معلوم ہوا، اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ لفظ الجلالہ یہ اللہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے۔ لہذا ہم جب کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہاں اللہ سے ہم اس جملے کو کہہ کر کے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہی اللہ ہے جو حقیقی معنی میں عبادت کا مستحق ہے۔ آگے بڑھیے، کہا اب اللہ کی تفصیل آ رہی ہے۔ لفظ الجلالہ جو ذکر کیا گیا، اللہ کہا گیا، اب اللہ کی چند صفات کا تذکرہ آ رہا ہے۔ کہا رب العالمین، یہ جو اللہ ہے یہ عالمین کا، بہت سارے جہانوں کا رب ہے۔ سب سے پہلے تو رب پر گفتگو کرتے ہیں۔ رب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، پروردگار جس کو اردو میں کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں پرورش کرنے والا۔ اور رب ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے خلق۔ رب وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو، جو خالق نہ ہو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز ہے ملک، جو بادشاہ ہو، جو تمام چیزوں کا حقیقی معنی میں مالک ہو، وہی رب ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز ہے تدبیر، مینجمنٹ، جو مدبر ہوگا وہی رب ہو سکتا ہے، جو مینجمنٹ جس کے اندر نہ ہو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب ہم رب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جو ہماری پرورش کرتی ہے وہی ہماری خالق ہے، اور وہی ہے جو پوری کائنات کی اکیلی مالک ہے، اور وہی ہے جو پوری کائنات کے مینجمنٹ کو سنبھالنے والی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کو چھوڑ دے تو یہ آسمان و زمین زائل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو تھام رکھا ہے، سنبھال رکھا ہے، اور اس کا پورا نظام اللہ رب العالمین نے مینج کر کے رکھا ہے، وہ مدبر ہے۔ یہ معنی ہے رب کا۔ حقیقی معنی میں اللہ رب العالمین ہی خالق ہے۔ بندہ جو کچھ بناتا ہے وہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ ہوتا ہے۔ بندہ بھی مینجمنٹ سنبھالتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ ہوتا ہے۔ حقیقی معنی میں مینجمنٹ سنبھالنے والا، مدبر، پیدا کرنے والا خالق، اور تمام چیزوں کا حقیقی مالک، بادشاہ
اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لہذا وہی رب ہے، رب کا یہ معنی ہوا۔ اس کے بعد کہا گیا، بہت ہی مختصر میں گفتگو کر رہا ہوں، کہا گیا رب العالمین، یہ رب کن چیزوں کا رب ہے؟ کہا مختلف جہانوں کا رب ہے۔ عالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے، اور عالم کہتے ہیں جہان کو، ایک دنیا کو، ایک جہان کو عالم کہتے ہیں عربی زبان میں۔ عالمین کہا گیا، اللہ رب العالمین صرف ایک جہان کا نہیں، مختلف جہانوں کا رب ہے۔ مختلف جہانوں سے کئی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، جیسا کہ مفسرین نے لکھا، مختلف جہانوں سے یوں تو ہماری نظروں کے سامنے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ایک انسان جو ہے وہ 4 جہانوں سے ہو کر کے گزرتا ہے، یا 4 جہانوں میں اس کو جانا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا جہان عالم ارواح ہے، روحوں کا جہان، پھر دوسرا یہ دنیا ہے، پھر تیسری دنیا جو ہے یا تیسرا جہان وہ عالم برزخ ہے، جو اس دنیا اور آخرت والی دنیا کے درمیان والی دنیا ہے، اور چوتھی دنیا ہے جس کو عالم الآخرہ کہتے ہیں، آخرت والی دنیا ہے۔ یہ 4 جہان، یہ 4 دنیا مراد ہیں۔ اس کے علاوہ انسانوں کی الگ دنیا ہے، جانوروں کی الگ دنیا ہے، نباتات کی الگ دنیا ہے، چرند و پرند کی الگ دنیا ہے، جمادات کی الگ دنیا ہے۔ اسی طریقے پر آسمان اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کی الگ دنیا ہے، دنیا اور دنیا زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کی الگ دنیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ان تمام جہانوں کو چلانے والا ہے، تمام جہانوں کا خالق بھی ہے، تمام جہانوں کا مالک بھی ہے، اور تمام جہانوں کے امور کو سنبھالنے والا اکیلا مدبر ہے، اکیلا مینجمنٹ سنبھالنے والا ہے۔ اور یہ جو عالم کا لفظ ہے نا، جس کو اردو میں ہم نے جہان کہا ہے، یہ در حقیقت علم سے بنا ہے۔ علم، عین لام اور میم، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علم کہتے ہیں علامت کو، نشانی کو۔ اسی لیے جنگ میں جو جھنڈا اٹھایا جاتا ہے نا، جنگ میں اس جھنڈے کو عربی میں علم کہتے ہیں، عین لام میم، اسی علم سے عالم بنا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ در حقیقت جہانوں کو اور جتنی قسم کی دنیا ہے، ان تمام دنیا کو عالم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں اور جتنی دنیا ہے وجود میں، وہ تمام کی تمام دنیا اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اللہ رب العالمین کی الوہیت پر نشانی ہے، علامت ہے، دلیل ہے۔ دنیا اور دنیا جہان میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، اس دنیا میں یا اس دنیا میں، ہر ایک چیز اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر اور اللہ رب العالمین کے اللہ یعنی حقیقی معبود ہونے پر علامت ہے، دلیل ہے۔ اسی لیے دنیا کو عالم کہتے ہیں، نشانی ہے، علامت ہے۔ اب آیت کو مکمل پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں جس کے اندر محبت ہے، تعظیم ہے، وہ اللہ رب العالمین کے لیے، وہ اللہ کے لیے ہے، یعنی حقیقی معبود کے لیے ہے، جو رب ہے، جو حقیقی خالق ہے، جو حقیقی مالک ہے اور جو حقیقی مدبر ہے، اور جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ تمام جہانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود حقیقی ہونے پر دلیل اور علامت ہے۔ یہ معنی ہے ایک آیت کا۔ کیا اس ایک آیت کے معنی کو ایک لائن میں بیان کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کے بعد بندہ جب اس عظیم آیت کو پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، میرے بندے نے میری ایسی تعریف بیان کی ہے جس تعریف میں وہ مجھ سے محبت بھی کرتا ہے اور میری تعظیم بھی کرتا ہے۔ آگے بڑھیے۔ اس کے بعد دوسری آیت پڑھتا ہے بندہ الرحمن الرحیم، جس اللہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، جس اللہ کی بندہ تعریف بیان کر رہا ہے، حمد بیان کر رہا ہے، اور جس رب کے تعلق سے بندہ محبت اور تعظیم میں سرشار تعریف بیان کر رہا ہے، اس اللہ کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، جس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ رب ہے تو وہ رب صرف انتقام لیتا ہے، عذاب دیتا ہے،
یا اس کی ربوبیت میں ایک بہت بڑی بنیاد رحمت اور مغفرت کی بھی ہے؟ تو جواب دیا گیا الرحمن الرحیم، وہ جو رب ہے تمام جہانوں کا وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جملہ اپنے پاس عرش پر لکھ کر کے رکھ لیا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر ہمیشہ غالب رہے گی، میری رحمت میرے غضب پر ہمیشہ غالب رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو یہ پیغام ہے کہ اللہ رب العالمین رحمت اور مغفرت کے معاملے میں اپنے غضب اور اپنے غصے سے، یا اپنے غضب اور اپنے غصے کی وجہ سے بندوں کو جو نقصان ہوتا ہے اس کی بنسبت اللہ رب العالمین رحمت اور مغفرت انجام دینے میں زیادہ آگے ہے، اور بندوں کو معاف کرنے میں، بندوں کے اوپر رحم کرنے میں اللہ رب العالمین کے یہاں زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ کہا گیا الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ترجمہ کسی درست ہے اور ایک معنی کو بیان کرتا ہے، لیکن اگر رحمان اور رحیم پر گفتگو کی جائے تو ان دونوں ناموں میں، ان دونوں صفتی ناموں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ جو الرحمن ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کا معنی جو علماء نے بیان کیا ہے ذو الرحمت الواسعہ۔ رحمان کا معنی ہوتا ہے انتہائی وسعت کے ساتھ رحم کرنے والا، جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ رحمان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں۔ ہاں بندہ بھی رحم کرتا ہے، لیکن بندے کی رحم اور اللہ کے رحم میں زمین و آسمان بلکہ اس سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ بندہ بہت لمیٹڈ حق رحم کرتا ہے، بہت محدود رحم کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، چنانچہ وہ بہت وسعت کے ساتھ بغیر کسی حد کے رحم کرتا ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی محبت میں دوسروں کو شریک بناتے ہیں۔ یہاں ایک بندہ جو ہے وہ اپنی بیوی کی محبت میں کسی کو شریک کرنا گوارا نہیں کرتا، اس کی غیرت جاگ جاتی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی محبت میں، اللہ کے شان میں اور اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی ربوبیت میں دوسروں کو شریک کریں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بھی اپنی رحمت کا مستحق بناتا ہے، اپنی رحمتیں ان لوگوں کے اوپر بھی نازل کرتا ہے جو دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ ان لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل کرتا ہے جو اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں اس دنیا میں رہ کر کے، اللہ کی زمین پر رہ کر کے، اللہ کا کھاتے ہوئے، اللہ کی دی ہوئی سانس لیتے ہوئے، ہوا اللہ کی دی ہوئی ہے اس میں زندگی گزارتے ہوئے، اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے دیکھتے ہوئے، اللہ کی دی ہوئی زبان سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ ہی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو بھی زندہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو بھی روزی دیتا ہے، ان کے اوپر بھی اپنی بے شمار رحمتیں نازل کرتا ہے۔ یہ در حقیقت اس لیے ہے کیونکہ اللہ رب العالمین رحمان ہے، بے انتہا، بغیر کسی لمٹ کے، وسعت کے ساتھ رحم کرنے والا۔ کہا اللہ رب العالمین نے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنی وسعت میں لے لیا۔ یہ رحمان کا معنی ہو گیا۔ اس کے بعد ہے الرحیم۔ الرحیم جو ہے یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، یعنی اللہ رب العالمین رحمت کی صفت سے متصف ہے۔ ایک آدمی ہو جو بڑا مالدار ہو لیکن خرچ نہ کرے، ایک آدمی مالدار ہو لیکن خرچ نہ کرے، مال ہے اس کے پاس لیکن خرچ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین بڑا رحم کرنے والا لیکن رحم نہیں کرتا، بلکہ الرحیم جو ہے یہ بتلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ذاتی طور پہ رحم کی صفت سے متصف ہے، اور الرحمن یہ بتلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے بے انتہا، بلا حد اور انتہائی وسعت کے ساتھ اپنے بندوں پر رحمت کا نزول کرتا ہے۔ اور دنیا میں جو کچھ رحمت ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اسی ایک حصے کی بنیاد پر ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، شفقت اور رحمت کا معاملہ کرتی ہے۔
ایک ایسا جانور جو دوسرے جانوروں کو چیڑ پھاڑ کر کھا جاتا ہے وہ بھی اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے، شفقت کا مظاہرہ کرتا ہے، اسی اللہ کی ایک حصے رحمت کی بنیاد پر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت کے 99 حصے قیامت کے دن کے لیے خاص کر رکھے ہیں۔ یہ 99 حصے اللہ کے مومن اور متقی بندوں کے لیے، لہذا جب قیامت کے دن ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے بقیہ 99 حصوں کو ظاہر کرے گا اور اس کی بنیاد پر اپنے مومن بندوں کی بے انتہا مغفرت کرے گا، ان کو بخشے گا، ان کے اوپر اپنی بے انتہا رحمت کا نزول کرے گا۔ یہی وجہ ہے شیخ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے غالباً یہ لکھا ہے کہ یہ جو اللہ کا نام الرحیم ہے اور ایک اللہ کا نام الرحمن ہے، تو الرحمن کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہر انسان پر رحم کرتا ہے، دنیا میں چاہے وہ کافر ہو یا مشرک ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، ملحد ہو، اللہ رب العالمین تمام لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو، چونکہ وہ رحیم ہے، حقیقی معنی میں قیامت کے دن وہ اپنی رحمت کو صرف اپنے مومن اور متقی بندوں کے ساتھ خاص کرے گا۔ جتنے کفار و مشرکین اور ملحدین ہیں، اللہ کا دنیا میں مذاق اڑانے والے، انکار کرنے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، وہ سب کے سب اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ اچھا، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کہ وہ رب، وہ اللہ الرحمن ہے، انتہائی وسعت کے ساتھ رحم کرتا ہے، الرحیم ہے، رحمت کی صفت سے متصف ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ ثنا کس کو کہتے ہیں؟ ثنا بھی تعریف کو کہتے ہیں، ہے نا؟ کہتے ہیں ثنا خوانی کرنا، یعنی تعریف بیان کرنا۔ لیکن بندے نے پہلے جملے میں تو اللہ کی تعریف بیان کر دی، الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ نے بھی کہا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے حمد اور دوسرے حمد میں فرق ہے۔ در حقیقت بندہ جب پہلی مرتبہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو اسے حمد کہتے ہیں، اور جب بار بار بندہ اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہے تو اسے ثنا کہتے ہیں۔ تو اسی لیے پہلے جملے میں بندے نے جب اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی تو اللہ رب العالمین نے کہا حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور بندے نے دوبارہ جب اللہ کی حمد بیان کی، بندے نے جب دوبارہ اللہ کی حمد بیان کی، کیسے بیان کی؟ دوبارہ اللہ کی بہترین صفات میں سے 2 خاص صفتوں کا تذکرہ کر کے دوبارہ اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے۔ بھائی کسی کی تعریف آپ کیسے کرتے ہیں؟ اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں، اس کی صفات کا بیان کرتے ہیں، بھائی یہ آدمی بہت اسپیڈ دوڑتا ہے، یہ آدمی بہت ماہر ہے بائک چلانے میں، یہ آدمی کپڑا کاٹنے میں بہت ماہر ہے، یہ آدمی جوتا بنانے میں بہت ماہر ہے۔ یعنی انسان کی جو خصوصیات ہوتی ہیں اچھی اچھی، ان صفات کا تذکرہ کر کے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ بندے نے اللہ رب العالمین کی جتنے اچھے اچھے نام ہیں ان میں سے 2 بہت اہم اچھے نام الرحمن اور الرحیم کا تذکرہ کیا، یعنی بندے نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی۔ چنانچہ دوسری مرتبہ جب بندے نے اللہ کی حمد اور ثنا بیان کی ہے، حمد اور تعریف بیان کی ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا اثنا علی عبدی، یعنی میرے بندے نے میرے لیے دوبارہ تعریف بیان کی۔ ثنا کا معنی ہوتا ہے ایک تعریف بیان کرنے کے بعد دوبارہ مزید تعریفیں بیان کرنا۔ اور یہاں ایک اور نقطہ معلوم ہوا، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی 2 بنیادوں کی وجہ سے حمد کا مستحق ہے، تعریف کا مستحق ہے۔ ایک تو اس لیے کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنی رحمت اور اپنی شفقت اور اپنی برکت پوری دنیا پر نازل کر رکھی۔ ہر جگہ اللہ رب العالمین کا جلوہ آپ کو نظر آتا ہے۔ زمین و آسمان اللہ رب العالمین کے رب ہونے اور اللہ رب العالمین کے خالق ہونے کی دلیل ہے۔ ایک موبائل بہت خوبصورت اور بہت اچھے فیچرز والے اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ موبائل، اس کا بنانے والا انجینئر کتنا ماہر ہوگا۔ تو یہ کائنات اور یہ زمین اور آسمان اور یہ مینٹیننس اور یہ مینجمنٹ، یہ تمام چیزیں اس بات پر کیا دلیل نہیں ہے کہ اس کا بنانے والا اللہ رب العالمین کتنا باعظمت ہے؟ چنانچہ
ایک تو یہ بنیاد ہے کہ اس بنیاد پر اللہ رب العالمین اکیلا تنہا حمد کا مستحق ہے، اور ایک دوسری بنیاد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت اچھی اچھی صفات ہیں، بہت اچھے اچھے نام ہیں، چنانچہ ان اچھی صفات، ان کامل صفات اور ان اچھے اچھے ناموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کا مستحق ہے۔ تو بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ رب العالمین کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، دوسری مرتبہ میری تعریف بیان کی ہے میرے ان دونوں صفات کا تذکرہ کر کے۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی جس کی ان صفات کا تذکرہ ہوا، وہ اللہ یوم الدین کا مالک ہے۔ مالک کا معنی آپ جانتے ہیں، ملکیت رکھنے والا، جیسے یہ موبائل میرا ہے تو میں اس کا مالک ہوں۔ کہا گیا مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے اللہ رب العالمین۔ یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے، اور اس دن کو یوم الدین اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ جو لفظ ہے دین، اس کا معنی ایک معنی ہوتا ہے جزا دینا، بدلہ دینا، اس کا ایک معنی ہوتا ہے، اور ایک دوسرا معنی ہوتا ہے قانون۔ ہم کہتے ہیں جب دین اسلام تو اس کا مطلب ہوتا ہے اسلام کا قانون، اسلامی قانون، لیکن دین کا ایک اور معنی کیا ہوتا ہے؟ جزا دینا اور بدلہ دینا۔ تو مالک یوم الدین کا معنی ہوتا ہے وہ اللہ جو جزا دینے والے دن کا مالک ہے، جس دن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس دن کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور اس آیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی پڑھا ہے، مالک یوم الدین کی بجائے ملک یوم الدین، ایک دوسری قرات، اور یہ قرات ثابت ہے۔ ملک یوم الدین، مالک کا معنی ملکیت رکھنے والا، اور ملک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کا مالک بھی ہے اور قیامت کے دن کا بادشاہ بھی ہے۔ اس دن کوئی ذرہ برابر ملکیت کا مالک بھی نہ ہوگا، اور وہاں جتنے بادشاہ ہیں ان تمام لوگوں کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، صرف ایک اللہ کی بادشاہت باقی رہے گی۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پکار لگائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، خود اللہ جواب دے گا للہ الواحد القہار، اللہ جو ایک اکیلا تنہا ہے اور بڑا زبردست قہار ہے، آج اسی کی بادشاہت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے اور قیامت کے دن کا بادشاہ بھی ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ رب العالمین دنیا کا بھی تو مالک ہے اور دنیا کا بھی اللہ بادشاہ ہے، تو صرف قیامت کے دن کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ دنیا میں انسان بھی مالک ہوتا ہے اور انسان بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ دنیا میں جیسے میرا موبائل ہے، میں اپنے موبائل کا مالک ہوں، کوئی آدمی کسی ملک کا بادشاہ ہے، آج کے زمانے میں بادشاہت بھی ہے اور جمہوریت بھی ہے، پرائم منسٹر ہے یا صدر ہے۔ تو دنیا میں انسان مالک بھی ہوتا ہے، مخلوق دنیا میں مالک بھی ہوتی ہے اور بادشاہ بھی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مخلوق کی جو ملکیت ہے وہ عطائی ہے، اصلی نہیں ہے۔ ہم کسی چیز کے اگر مالک ہیں تو ہمیں یہ ملکیت اللہ کی جانب سے عطا کی گئی ہے، لیکن اللہ کی ملکیت کسی کی جانب سے عطا کی گئی نہیں، اللہ کی ملکیت اصلی اور حقیقی ملکیت ہے۔ گویا ہم جس چیز کے مالک ہیں اس چیز کا حقیقی مالک اللہ رب العالمین کی ذات، اور یہی وجہ ہے انسان کو خود اپنے جسم پر تصرف حاصل نہیں ہے۔ انسان چاہے کہ اپنے جسم کے اعضاء بیچ دے، اس بات پر اجماع ہے کہ آپ اپنے اعضاء کو بیچ نہیں سکتے۔ ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ الگ ہے، کڈنی ڈونیٹ کرنا وغیرہ وغیرہ، خون دینا، یہ ڈونیٹ کرنا یہ الگ مسئلہ ہے، اس پر ابھی میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن اس بات پر اجماع ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی باڈی پارٹ سیل نہیں کر سکتا، بیچ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بیچ سکتا؟
کیونکہ یہ اس کی حقیقی ملکیت ہی نہیں ہے. جب یہ اس کی حقیقی ملکیت ہی نہیں ہے تو بیچے گا کیسے؟ اس بات پر اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں، تمام کے تمام علماء کا اجماع. کیوں؟ یہ جسم جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ در حقیقت اللہ کی ملکیت. اسی طریقے پر پوری کائنات حقیقی معنی میں اللہ کی ملکیت. ہاں اللہ نے چند چیزوں کی ملکیت ہمیں وقتی طور پہ عطا کی ہے، اسی لیے ہم نے کہا بندوں اور مخلوقات کی جو ملکیت ہے وہ عطائی ہے، اللہ کی جانب سے عطا کرتا ہے. اسی طریقے پر دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں ان کی بادشاہت بھی عطائی ہے، اصلی نہیں ہے. یہی وجہ ہے قیامت کے دن تمام بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہو جائے گی. اس دن صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت باقی رہے گی، وہاں کسی کی بادشاہت چلنے والی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دن کا بطور خاص تذکرہ کیا کہ اس دنیا میں تم بعض چیزوں کے مالک ہو. ہاں بعض مقامات، دنیا کے بعض خطے کے ہم نے تمہیں بادشاہ بنایا ہے، لیکن قیامت کے دن صرف اور صرف اکیلا میں ہی مالک ہوں، اور قیامت کے دن صرف میری بادشاہت چلے گی اور کسی کی بادشاہت چلنے والی نہیں. اور قیامت کے دن کو یوم الدین کہا گیا ہے. قیامت کے دن جزا کا دن ہے، مکافات عمل کا دن ہے. انسان دنیا میں جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ انسان کو کہاں ملتا ہے؟ قیامت میں ملتا ہے. مکافات جو فائنل مکافات، جو فائنل جو جزا ہے، فائنل جو بدلہ ہے، وہ فائنل بدلہ انسان کو کہاں ملے گا؟ قیامت کے دن ملے گا. ہاں دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بدلے عطا کرتا ہے. دنیا میں انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، نیکی اور خیرخواہی کے امور انجام دیتا ہے، اس کے بہت سارے فوائد انسان کو اللہ رب العالمین دنیا ہی میں عطا کرتا ہے. لیکن جو حقیقی اور اصلی جزا اور بدلہ ہے وہ کہاں ملے گا؟ وہ قیامت کے دن ملے گا. لیکن انسان اس چیز کو ہضم نہیں کر سکتا. بہت سارے لوگ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ ہر عمل کا مکافات عمل ہوتا ہے، یعنی ہر عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. آگ جل رہی ہے، اس میں اگر آپ ہاتھ ڈالیں گے تو آگ آپ کے ہاتھ کو جلائے گی. آپ کا ہاتھ ڈالنا یہ عمل ہے، آگ کا جلانا یہ اس عمل کا بدلہ ہے. لہذا انسان کو یہ جان رکھنا چاہیے کہ ہر عمل کا بدلہ، مکافأہ، جزا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو عطا کرے گا. اور دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے سامنے دونوں راستے کھول دیے، جیسا کہ ابھی آگے بیان آئے گا. سیدھا راستہ بھی بتلا دیا اور یہ بھی بتلا دیا یہ راستہ ٹیڑھا راستہ ہے، اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ یہ دعا کرو کہ ہمیں سیدھے راستے کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ لے جائے. لہذا انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے خیر اور شر دونوں واضح کر دیا. اب انسان کو اس خیر اور اس شر میں سے اختیار کرنا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. وہ اگر خیر کا راستہ اختیار کرے گا اس کا بدلہ خیر ملے گا، اگر شر کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کا بدلہ شر ملے گا. یہی مطلب ہے جزا کا، یہی مطلب ہے جزا کا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا مالک یوم الدین، قیامت کے دن یعنی جزا کے دن کا مالک، جس دن انسان کو دنیا میں کیے گئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس دن کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ جملہ کہہ کر کے انسان اللہ کی بزرگی بیان کر رہا ہے، اپنی انکساری اور اپنی کمتری اور اپنے آپ کے حقیر ہونے کا اعتراف کر رہا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری عظمت اور میری بڑائی بیان کی ہے. اب اس کے بعد بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب، اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. جب بندہ یہ جملہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل. یہ جملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے. اس کا پہلا حصہ میرے لیے ہے، دوسرا حصہ میرے بندے کے لیے، اور میرا بندہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا، سوال کرے گا، میں اسے عطا کرنے والا ہوں. اب یہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں جب آپ پڑھتے ہیں
الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے. یعنی آپ اللہ کو مخاطب کر کے بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، جس کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں. آپ ہیں فرسٹ پرسن، سامنے والا سیکنڈ پرسن، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ تھرڈ پرسن. یعنی غائب کے بارے میں دو لوگ بات کرتے ہیں. تو یہاں بندہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بات کر رہا ہے، اللہ سے بات نہیں کر رہا ہے پہلے 3 جملوں میں. لیکن اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے جو آیت نازل فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد. اب بندہ فوراً اللہ سے ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ایسا اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بندے نے جب یہ تینوں آیات پڑھی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی بزرگی بیان کی، اور جتنی تفصیلات میں نے بتلائی ہیں ان تمام تفصیلات کے ساتھ بندے نے جب اپنے اللہ کو یاد کیا تو گویا اللہ رب العالمین اس کے لیے حاضر بن گیا. گویا اللہ رب العالمین اس کے لیے ایسے ہو گیا گویا کہ وہ اللہ سے بات کر رہا ہے. اب وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد سیدھا اللہ سے مخاطب ہو جاتا ہے، سیدھا اللہ سے مخاطب ہو جاتا ہے اور اپنی دعا کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے ہمارے رب، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہاں بھی وہی ہے، ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ جو آیت ہے یہ آدھا میرے بندے کے لیے، آدھا میرے لیے. پہلا جو حصہ ہے ایاک نعبد، یہ اللہ کے لیے ہے، اور دوسرا جو حصہ ہے یہ بندے کے لیے. کیسے؟ پہلے جملے میں، پہلے حصے میں بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، عبادت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور عبادت اللہ کا حق ہے. عبادت یہ اللہ کا حق ہے، صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں. لہذا بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری سب سے عظیم، میں تیرے سب سے عظیم حق کا اقرار کرتا ہوں، میں تیرے سب سے عظیم حق کو ادا کرنے کا اقرار کرتا ہوں. اب اگر کوئی بندہ اس اقرار کے بعد اللہ کی حق تلفی کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، تو کیا وہ انسان اپنے دعوے میں جھوٹا نہیں کہلائے گا؟ اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ کہا ہے، اور اللہ اس کی ہر بات کا جواب دے رہا ہے. وہ اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ غیر اللہ کی بھی عبادت کرے. عبادت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے انکساری اختیار کرنا، اپنے آپ کو کمتر بنا دینا. اسی لیے بندہ جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو تمام عبادات میں افضل ترین عبادت نماز ہے، اور نماز میں سب سے افضل رکن کون سا رکن ہے؟ سجدہ. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بندہ سب سے زیادہ سجدے میں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اپنی سب سے باعزت چیز یعنی پیشانی، اپنے سر کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا دیتا ہے. یہی وجہ ہے بندہ سب سے زیادہ انکساری اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، وہ بندہ اتنا ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے. تو عبادت کا معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حقیر اور کمتر بنا کر کے پیش کرنا، اپنی یعنی انکساری اختیار کرنا، تواضع اختیار کرنا، یہ عبادت کا معنی ہے. اور عبادت کا ایک معنی، یہ معنی ایک عمومی معنی ہے. یہ جو معنی میں نے بیان کیا یہ عمومی معنی ہے، اور ایک خاص معنی ہے جس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے اور جس عمل کے انجام دینے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے. ہر وہ عمل عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے. یعنی کوئی انسان کو یہ عمل کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ یہ عبادت ہے، ہم
اس عمل کو جانچیں گے اور پرکھیں گے کیسے کہ ہاں یہ عمل عبادت ہے کہ نہیں ہے، اس تعریف کی روشنی میں نے کیا تعریف بیان کی؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ جس کو پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے. تو جس عمل کو اللہ پسند کرے وہ عبادت ہے، جس عمل سے اللہ راضی ہو وہ عبادت ہے. کوئی بندہ کوئی عمل لے کر کے آئے اور کہے کہ یہ عمل عبادت ہے، ہم دیکھیں گے کیا اس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کیا اس عمل کو اللہ پسند کرتا ہے. اگر پسند کرتا ہے تو ہم کہیں گے یقیناً یہ عبادت ہے، اور اگر نہیں پسند کرتا ہے تو ہم کہیں گے یہ عبادت قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا. تیسرا اسٹیپ، یہ 2 اسٹیپ ہو گئے. اب تیسرے اسٹیپ پہ آئیے. ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کس عمل کو پسند کرتا ہے اور کس عمل سے راضی ہوتا ہے؟ کیسے معلوم ہوگا؟ خود اللہ تبارک و تعالی بتلائے گا، یا تو کلام اللہ کے ذریعہ یا فرمان رسول اللہ کے ذریعہ صلی اللہ علیہ وسلم. نتیجہ یہ نکلا ان تینوں اسٹیپس کو ملا کر کے کہ کوئی عمل اگر عبادت ہے تو اس کے عبادت ہونے کا ثبوت اللہ رب العالمین کے کلام سے تلاش کرنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تلاش کرنا ہے. اگر ان دونوں مقامات پر اس عمل کے عبادت ہونے کا ثبوت ملتا ہے، ہم تسلیم کریں گے وہ عمل عبادت ہے، اس کو انجام دیں گے، اس لیے کہ ہمیں اس بات کا یقینی ثبوت مل چکا ہے کہ اس عمل کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور اگر ہمیں ثبوت نہ ملے، قرآن میں اللہ نے کہیں نہ کہا ہو کہ یہ عمل عبادت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہیں خبر نہ دی ہو کہ یہ عمل عبادت ہے، ہم کہیں گے قیامت کی صبح تک وہ عمل عبادت نہیں ہو سکتا. اگر ہوتا تو خود اللہ اس بات کی خبر ہمیں یا تو کلام اللہ سے دیتا یا اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دیتا. تو بندہ ایاک نعبد کہہ کر کے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم ان تمام امور کو، ان تمام اعمال و افعال و اقوال کو انجام دیتے ہیں جن سے تو راضی ہوتا ہے اور جن کو تو پسند کرتا ہے. لہذا اگر کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرے اور ایسے اعمال کو انجام دے جس کے متعلق اللہ نے ہمیں نہیں بتلایا کہ وہ عمل اچھا ہے، وہ عمل اللہ کو پسند ہے، اللہ نے نہیں بتلایا. کوئی انسان خود اپنی جانب سے کوئی عمل لے کر کے آئے اور یہ کہے کہ یہ عمل بہت اچھا ہے، یہ عمل دیکھنے میں بہت بھلا معلوم ہوتا ہے، ہم کہیں گے آپ کی نظر میں یقیناً وہ عمل اچھا ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں اچھا ہے کہ نہیں یہ ہمیں خود اللہ بتلائے گا، اللہ نے نہیں بتلایا. چنانچہ آپ کا وہ عمل عبادت ہوا؟ نہیں ہوا، قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، وہ عبادت نہیں ہو سکتا. عبادت کے بالمقابل کون سی چیز آتی ہے؟ بدعت. بدعت کہتے ہیں وہ چیز جس کے عبادت ہونے کا ثبوت شریعت میں موجود نہیں، وہی بدعت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی چیز کو ایجاد کر لیا، ما لیس منہ، جو اس شریعت میں سے نہیں ہے، یعنی جس کے عبادت ہونے کی دلیل اس شریعت میں موجود نہیں ہے، فہو رد، وہ عمل قابل رد ہے، اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. یہی بدعت کی تعریف ہے. لہذا جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد، کہ اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو جہاں وہ اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، حقیقی معنی میں صرف اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، وہیں وہ اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ وہ انہی اعمال کو عبادت سمجھ کر کے انجام دیتا ہے جن کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں یا فرمان رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم عبادت قرار دیا ہے. تو عبادت اللہ کا حق ہے، اسی لیے یہ حصہ اللہ کا ہے. اس کے بعد ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد بندہ کہتا ہے اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. استعانت کا مطلب ہوتا ہے عون مانگنا، عون کا مطلب ہوتا ہے مدد، مدد کا طلبگار ہونا، اللہ سے یہ کہنا کہ اے اللہ تو ہماری مدد کر، یہ معنی ہوتا ہے استعانت کا. اور اللہ جب مدد کرتا ہے تو فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ بندے کا ہوتا ہے. لہذا یہ جملہ یہ بندے کا ہے، اس سے بندے کو فائدہ ہوتا ہے، یہ بندے کی چیز ہے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ ھذا بینی وبین عبدی نصفین، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے. ایاک نعبد میں عبادت میرا حق ہے، ایاک نستعین میں استعانت سے فائدہ بندے کو ہوتا ہے. اور عبادت کے فوراً بعد عبادات کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، ان تمام قسموں میں
استعانت کا تذکرہ کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ بتلا دیا جائے کہ انسان جو کچھ عبادات انجام دیتا ہے وہ بغیر اللہ کی مدد کے انجام نہیں دے سکتا. لہذا یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کو صرف عبادت کے انجام دہی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس عبادت کو انجام دینے کی دعا اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے. اگر اللہ توفیق نہ دے تو انسان عبادت نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے آپ ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں. کون سی دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کیا ترجمہ ہے؟ اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد کر. بندہ استعانت طلب کر رہا ہے کس چیز پر؟ علی ذکرک، کہ میں تیرا ذکر کروں، و شکرک، کہ میں تیرا شکر بجا لاؤں، و حسن عبادتک، اور میں تیری بہترین انداز میں عبادت کروں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ نصیحت فرمائی تھی. صحابی رسول کو غالباً حضرت ابو ہریرہ ہے، میں اگر میری یادداشت خطا نہیں کر رہی ہو تو، اور اس روایت کی سند میرے پاس موجود ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے ابو ہریرہ، غالباً ابو ہریرہ یا جابر بن عبداللہ، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میری یہ وصیت یاد رکھنا، ہر نماز کے بعد یہ کہنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک. نماز افضل ترین عبادت ہے. اس عبادت کے انجام دہی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ عبادت کے انجام دہی پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ اس عبادت کے انجام دینے کے فوراً بعد اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا. اے اللہ مجھے بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. لہذا انسان کو اپنی عبادت سے غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، احساس برتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عبادت کے انجام دینے کے بعد انسان کو اس بات کا خوف لاحق ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس عبادت کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا، اور اس عبادت کے بعد دوسری عبادت کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملے گی کہ نہیں ملے گی. یہ دونوں چیزیں انسان کو، ان دونوں چیزوں کی فکر ہونی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتے ہیں تو ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی کہ یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی چوری کرنے والے، زنا کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کے عبادت گزار بندے ہوتے ہیں. یہ عبادت کرنے کے بعد اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ اللہ نے میری عبادت کو قبول کیا کہ نہیں کیا. خیر، تو بات اور بہت لمبی ہو جائے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اے اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے استعانت طلب کرتے ہیں. لہذا انسان کے لیے مخلوقات سے مدد طلب کرنا جائز ہے، لیکن چند شروط کے ساتھ. پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ مخلوق اس کی مدد کرنے پر قادر ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مخلوق حاضر ہو. اگر حاضر نہیں ہے اور قادر ہے، مثلا میرا موبائل اگر میرے گھر پہ چھوٹ گیا، آج تو موبائل کا زمانہ ہے، فون کر کے بول سکتے ہیں. مان لیجیے موبائل کا زمانہ نہیں، میرا موبائل میرے گھر پہ چھوٹ گیا، تو میرا بھائی گھر میں موجود ہے. میرا بھائی موبائل لانے پر قادر ہے یا نہیں قادر ہے؟ قادر ہے. لیکن کیا وہ حاضر ہے؟ نہیں. کیا میری بات اس تک پہنچ سکتی ہے بغیر موبائل کے، بغیر وسیلے کے؟ نہیں پہنچ سکتی. لہذا حاضر ہونا ضروری ہے. دوسرا، قادر ہونا ضروری ہے. قبر کے نیچے ایک بزرگ، اللہ کے بہت نیک بندے تھے، انتقال ہو گیا، قبر کے نیچے موجود. چلیے مان لیتے ہیں ان تک میری آواز بھی پہنچ جاتی، مان لیتے ہیں، حالانکہ پہنچ نہیں سکتی. منو من مٹی کے نیچے انسان کو آواز کہاں سے پہنچے؟ زندہ انسان کو نہیں پہنچے، مردے کو کہاں سے پہنچے؟ تو بہرحال ہم مان لیتے ہیں چلیے آواز پہنچتی. لیکن اگر آواز پہنچ بھی جائے تو کیا وہ انسان کو اولاد دینے پر قادر ہے؟ قادر نہیں. لہذا دونوں شروط ہونے چاہیے، بندہ حاضر بھی ہو اور بندہ قادر بھی ہو. ان دونوں شروط کے ساتھ انسان مخلوقات سے مدد طلب کر سکتا ہے، اور وہ جو سامنے والا مدد کرے گا اس کا وہ مدد کرنا وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوگا، بغیر اللہ کی توفیق سے نہیں ہو سکتا. لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے استعانت طلب کرو، صرف اللہ سے مدد طلب کرو،
تو بعض لوگ کہتے ہیں صرف اللہ سے کیسے مدد طلب کریں؟ ارے بھائی آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ اپنی بیوی کو نہیں کہتے ایک گلاس پانی لا کر کے دو، تو وہ آپ کی بیوی آپ کی مدد نہیں کر رہی۔ ہم کہتے ہیں دو باتیں، پہلی بات میری وہ بیوی حاضر بھی ہے قادر بھی ہے، دوسری چیز اس کے باوجود ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حقیقی استعانت اللہ ہی سے مانگی جائے گی، کیونکہ میری بیوی اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو ایک گلاس پانی بھی نہیں لا کر کے دے سکتی۔ ہو سکتا ہے اللہ کی جانب سے کوئی مسئلہ ہو جائے، ہو سکتا ہے میری بیوی بھول جائے، میں نے کہا ایک گلاس پانی لے کر کے آؤ، وہ کچن میں چلی گئی، بھول گئی، اللہ نے توفیق نہیں دی۔ معلوم یہ ہوا کہ حقیقی استعانت انسان کس سے طلب کرے گا؟ اللہ رب العالمین سے طلب کرے گا۔ بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ گرچہ بندہ حاضر و قادر ہو، اس کے باوجود مخلوق سے استعانت طلب کرنے سے انسان کو حد درجہ یعنی حتی الامکان اجتناب ہی کرنا چاہیے، اسی میں خیر اور اسی میں بھلائی۔ یہ تقوی کا بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کی چیز بھی، بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ دینے والا ہاتھ یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو انہوں نے مرتے دم تک کبھی یہ بھی نہیں کیا کہ وہ سواری پہ جا رہے ہوں، ان کا کوئی سامان گر گیا ہو تو کسی سے کہہ دیا ہو کہ اٹھا کر کے مجھے دے دو، اترے اور اپنے سامان کو خود لیا اور دوبارہ چڑھ گئے۔ مرتے دم تک انہوں نے ایسا کیا۔ انہوں نے جن چیزوں پر مخلوق قادر بھی ہو ان چیزوں میں بھی مخلوق سے استعانت طلب کرنے کو پسند نہیں کیا۔ یہ تقوی کا اعلیٰ معیار ہے، لیکن جائز ہے۔ لیکن کوئی انسان اگر تقوی اختیار کرنا چاہے، پرہیزگاری کا اعلیٰ معیار اختیار کرنا چاہے، وہاں پہنچنا چاہے، تو اس کے لیے یہ راستہ ہے۔ لہذا استعانت سے فائدہ بندے کو ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا ھذا بینی و بین عبدی نصفین، کہ یہ آیت آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے، عبادت میرا حق ہے، اور استعانت سے جب میں مدد کرتا ہوں تو فائدہ بندے کا ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، جی جاری رکھا جائے کیا؟ انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اب بندہ مجھ سے جو کچھ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ اب بندہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے ہمارے رب، اے اللہ، ہمیں صراط مستقیم کی جانب، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ، صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ۔ سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ یعنی سیدھا راستہ، کون سا سیدھا راستہ؟ وہ سیدھا راستہ جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے، کامیابی کی جانب جاتا ہے، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی کی جانب جاتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل ٹیڑھا راستہ بھی ہے، ٹیڑھا راستہ بھی موجود ہے، لیکن ہمیں یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں اے اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پر قائم رکھنا، ٹیڑھے راستے کی جانب ہمیں نہ چلانا، اس لیے کہ ٹیڑھا راستہ جہنم کی جانب لے کر کے جاتا ہے۔ اور یہاں ہدایت کی دعا بندہ اللہ رب العالمین سے کر رہا ہے، کہتا ہے ایاک اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ ہدایت جو ہے 2 قسم کی ہوتی ہے، ہدایت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہدایت ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں ہدایت الدلالہ والارشاد، اور ایک ہدایت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہدایت التوفیق۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا ہدایت کی پہلی قسم ہے ہدایت الدلالہ والارشاد، یعنی ہدایت یعنی سیدھے راستے کی رہنمائی کر دینا، سیدھے راستے کی جانب انسان کو اشارہ دے دینا کہ یہ راستہ سیدھا ہے، بتلا دینا کہ یہاں یہ راستہ سیدھا ہے، یہ ہدایت الدلالہ والارشاد ہے۔ مثلا کوئی آدمی پوچھے مجھ سے آ کر کے کہ یہاں سے مٹیا برج جانے کا راستہ کون سا ہے، تو میں اس کو بتاؤں گا یہ راستہ مٹیا برج جانے کا ہے۔ یہ میں نے اس کو کیا کیا؟ وہ سیدھا راستہ بتا دیا۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت الدلالہ والارشاد، سیدھا راستہ دکھلا دینا، یہ پہلی قسم ہوئی۔ دوسری قسم ہے ہدایت التوفیق، وہ جو سیدھا راستہ دکھلایا گیا ہے نا، اس سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دینا، کیونکہ آپ منزل مقصود تک صرف سیدھے راستے کو جان کر کے دیکھ کر کے نہیں پہنچ سکتے۔ پہنچیں گے کب؟ جب آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق ملے گی۔
بندہ یہاں اللہ رب العالمین سے ان دونوں ہدایات کا سوال کرتا ہے، اسی لیے یہاں الہ کا لفظ نہیں لایا گیا، الہ کا لفظ نہیں لایا گیا کہ سیدھے راستے کی خالی جانب ہدایت مراد ہے، سیدھا راستہ دکھلانا خالی مراد ہے، نہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ اہدنا الی الصراط المستقیم، الہ کو ہٹا دیا گیا، کیونکہ اگر الہ آ جاتا تو اس کا معنی ہوتا کہ سیدھا راستہ بس دکھلا دے ہمیں، لیکن اللہ رب العالمین نے الہ کا استعمال نہیں کیا، کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب، بندہ دعا کرتا ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا بھی دے اور اس سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق بھی مرحمت فرما۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس سیدھے راستے کی تھوڑی سی تفصیل ہو رہی، کون سا سیدھا راستہ؟ کہا وہ سیدھا راستہ، وہ راستہ یا ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، تو نے اپنا احسان نازل کیا، یعنی وہ تیرے جانب سے انعامات کے مستحق بنے۔ وہ انعام کے مستحق اس لیے بنے کیونکہ وہ منزل مقصود تک پہنچ گئے، یعنی جنت تک پہنچ گئے، اور جنت اللہ کی نعمت ہے۔ تو بندہ دعا کرتا ہے، مزید تفصیل کرتا ہے، ایک بار تو اس نے دعا کر دی، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی جانب اور سیدھے راستے کی جانب میری رہبری کر، مجھے سیدھا راستہ دکھلا دے اور مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا کر۔ ایک مرتبہ بندے نے دعا کر لی، لیکن اسے اس راستے پر چلنا ہے اور اس راستے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے مزید وضاحت کر رہا ہے، مزید بندہ وضاحت کر رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن لوگوں پر تیرا انعام نازل ہوا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے؟ یہ اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے نیک صالح بندے ہیں، اللہ کے سچے بندے ہیں، اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے بندے ہیں۔ ان لوگوں پر اللہ رب العالمین نے اپنا انعام نازل کیا۔ لہذا سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ نبیوں والا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ نیک لوگوں والا راستہ ہے۔ کون سے نیک لوگ؟ جنہوں نے انبیاء کے راستے کو اختیار کیا۔ سچے لوگوں کا راستہ ہے، شہید ہونے والے لوگوں کا راستہ ہے، جنہوں نے اللہ کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھا، دین اور شریعت کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھا، اپنی جان کو بھی دوسرے نمبر پہ رکھا۔ اور یہاں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم اللہ کے دین کو دوسری طرف رکھتے ہیں، پہلے دنیا دیکھتے ہیں، دنیا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ لہذا بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا کہ جن کے اوپر تو نے اپنا انعام نازل کیا۔ اور جو ٹیڑھا راستہ ہے نا، اب اس ٹیڑھے راستے سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اس ٹیڑھے راستے پر چلنے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں میں سے دو لوگوں کا یا دو گروہوں کا تذکرہ ہوا۔ بندہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا پہلے نمبر پہ جن لوگوں پر تیرا غیظ و غضب اور تیرا غصہ نازل ہوا، دوسرے نمبر پہ جن لوگوں کو تو نے گمراہ کر دیا، جو لوگ گمراہ ہو گئے، گمراہی کے شکار ہو گئے۔ در حقیقت اللہ نے تین گروہوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے تو انعام یافتہ گروہ، یہ انبیاء اور صلحاء اور شہداء کا ہے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ کا غصہ اور غضب نازل ہوا۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو گمراہ ہو گئے۔ پہلا گروہ وہ ہے جسے اللہ نے ہدایت کی دونوں قسمیں عطا کی، ہدایت الدلالہ والارشاد بھی ملا، یعنی سیدھا راستہ ان کو دکھلا بھی دیا گیا، ہدایت التوفیق بھی ملی، انہیں اس سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق بھی عطا کی۔ اب یہ جو بقیہ دو گروہ ہیں، ان میں جو پہلا گروہ ہے غیر المغضوب علیہم، المغضوب علیہم جو ہیں جن پر اللہ کا غیظ و غضب اور غصہ نازل ہوا، اس سے مراد یہودی حضرات، اس سے مراد کون ہے؟ یہودی ہیں۔ اور ان کو المغضوب علیہم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انہیں ہدایت کی دونوں قسموں میں سے ایک قسم مل چکی تھی، دوسری قسم نہیں ملی۔ انہیں سیدھا راستہ دکھلا دیا گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نازل ہوئے، تورات نازل کیا گیا، صرف اسی پر بس نہیں بلکہ حضرت موسیٰ کو تورات کے بعد بھی بہت سارے صحیفے عطا کیے گئے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔
تو اللہ نے نبی بھی بھیج کر کے سیدھا راستہ دکھلایا، اللہ نے اپنی کتاب بھی بھیجی، اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ دکھلایا، اللہ نے مختلف صحیفے بھی بھیجے ان کی ہدایت کے لیے، سیدھا راستہ ان کو دکھلانے کے لیے۔ ان کو ہدایت کی پہلی قسم مل چکی تھی، لیکن ان کو ہدایت کی دوسری قسم نہیں عطا ہوئی، لہذا ان کے اوپر اللہ کا غصہ اور غضب نازل ہوا۔ کیوں نازل ہوا؟ اس لیے کہ جب ان کو ہدایت کی پہلی قسم مل گئی، یعنی ان کو علم مل گیا، ان کو سیدھے راستے کا علم مل گیا، ان کو اللہ کی شریعت کا علم مل گیا، ان کو جنت کے راستے کا علم مل گیا، لیکن اللہ کے سیدھے راستے کا علم ہونے کے باوجود، اللہ کی شریعت کے علم کے ہونے کے باوجود انہوں نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا۔ یعنی علم مل گیا، اس علم پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ صرف علم کا آ جانا بغیر عمل کے یہ اللہ کے غضب و غضب کو دعوت دینے والا ہے۔ یہی کیا یہودیوں نے یہی کیا، اور یہی روش ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آج تک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کہا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ اللہ کے نبی کو اور شریعت کو بالکل ویسے ہی جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں یہ سیدھا راستہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے۔ مستشرقین کن کو کہتے ہیں؟ مستشرقین، آپ نے سنا ہے لفظ کبھی؟ مستشرقین یہ علماء ہوتے ہیں، لیکن مسلمان علماء نہیں ہوتے، شریعت کے علماء، ہمارے دین کے علماء ہوتے ہیں، شریعت اسلامیہ کے علماء ہوتے ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہوتے، یہودی ہوتے ہیں۔ جی مستشرقین کہتے ہیں ان کو۔ ان کا کام مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ سب سے پہلے شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں، بہت دقت نظری کے ساتھ، خوب تحقیق کرتے ہیں، بہت کتابیں لکھتے ہیں۔ اپنی تحقیق، جب انسان تحقیق کرتا ہے اس تحقیق کو جمع کرنے کے لیے کتاب لکھتا ہے، تو تحقیق کرتے ہیں، شریعت کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بہت بڑے عالم بنتے ہیں، محقق بنتے ہیں، اور ان کی لکھی ہوئی آج بھی بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جن سے مسلم علماء استفادہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو مستشرقین ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، یہ دین کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ دین سمجھنے کے بعد مسلمانوں کو کیسے گمراہ کیا جائے یہ سمجھیں، اس مسئلے میں غور و فکر کریں۔ ان کو مستشرقین کہتے ہیں۔ تو یہ جو مستشرقین ہیں یہ یہودی ہیں، یہ دین اور اسلام کو اور مسلمانوں کو اور شریعت کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں، نام کے ساتھ، ہر ایک ڈیٹیل کے ساتھ سب کچھ جانتے ہیں۔ علم ہے ان کے پاس، بہت علم ہے، شریعت کا علم ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ علم ہے، عمل نہیں ہے، چنانچہ اللہ کا غصہ اور اللہ کی جانب سے عذاب ان کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے غیظ و غضب کے شکار ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے پھٹکار کے شکار ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو ان لوگوں سے پناہ طلب کی گئی، غیر المغضوب علیہم۔ اس کے بعد ولضالین، جو لوگ گمراہ ہو گئے ان کے راستے پر بھی اے اللہ ہمیں نہ چلانا۔ یہاں ولضالین سے مراد نصرانی ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، نصرانی حضرات۔ دیکھیے یہودیوں کے اندر علم تھا، عمل نہیں تھا، چنانچہ وہ جاننے کے باوجود انہوں نے عمل نہیں کیا، اللہ رب العالمین بہت غصہ ہوا ان کے اوپر، اللہ کی پھٹکار، اللہ کا غضب، غصہ نازل ہوا۔ یہ جو نصرانی حضرات ہیں انہیں ہدایت الدلالہ والارشاد ہی نصیب نہیں ہوئی، یعنی یہ عمل کرتے ہیں بغیر علم کے، یہ عمل کرتے ہیں بغیر علم کے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں کے جو دشمن ہیں یہ مشرک، سب سے زیادہ جو قریب ترین دشمن ہے یہ مشرکین ہیں اور یہودی ہیں۔ جہاں تک نصرانیوں کا تعلق ہے تو یہ ظاہری طور پہ مسلمانوں کے لیے اپنی دشمنی ظاہر نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قسیس اور رہبان یعنی عابد و زاہد قسم کے لوگ بہت موجود ہیں جو ان کو نصیحت کرتے ہیں، بھائی اپنے کام سے کام رکھو، اپنی عبادت میں مشغول رہو، تم کو اور کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نصرانی حضرات یعنی ان کے پاس علم نہیں ہے، جہالت کی بنیاد پر عمل کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے سیدھا راستہ کون سا ہے، جو راستہ سمجھ میں آتا ہے چلے جاتے ہیں۔ اب جو راستہ کھائی کی جانب جائے گا تو گر جائیں گے کھائی میں۔ گمراہ، ضالین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گمراہ، گم یعنی راہ، سیدھا راستہ انہوں نے گم کر دیا، اب وہ کسی دوسرے ایسے راستے پر چل رہے ہیں جو ان کو ضلالت کی جانب لے جاتا ہے، جہنم کی جانب لے جاتا ہے۔ لہذا ان کے پاس
عمل بہت ہے، اور ایسا عمل ہے کہ ان کے یہاں خود اللہ نے گواہی دی کہ عباد اور زہاد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، رہبانیین ہوتے ہیں، جو دنیا کو چھوڑ کر کے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت میں منہمک ہو جاتے ہیں، لیکن علم نہیں ہے، اعلیٰ وجہ البصیرہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جہالت کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لہذا اللہ نے ان کے راستے سے بھی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف علم بغیر عمل کے اللہ کے غیظ و غضب کو بلانے والا اور دعوت دینے والا ہے، صرف علم بغیر عمل کے کافی نہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت سارا عمل بغیر علم کے برباد ہے، بیکار ہے، جہالت کی بنیاد پر کیا گیا عمل، جہالت کی بنیاد پر کی گئی عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اور اس معنی میں کئی روایات بھی موجود ہیں، لیکن بخوف طوالت میں ان کو ذکر نہیں کرتا۔ تو بندہ جب ان دعاؤں کو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے، تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ اب بندے نے جو مجھ سے مانگا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، جس کو ہم شب و روز میں 17 مرتبہ پڑھتے ہیں صرف فرض نمازوں میں، لیکن کیا ایک مرتبہ بھی ہم ان معانی کو اپنے دماغ میں حاضر کر کے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں؟ یقین جانیے اگر ان معانی اور مفاہیم کو، جو خلاصہ میں نے بیان کیا ہے، اگر اس کو سمجھ کر کے آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے تو آپ کی نماز میں وہ خشوع پیدا ہوگا کہ آج سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ اس لیے کہ آپ کو اس بات کا جب احساس ہوگا کہ میں اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل یناجی ربہ، کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو ہر ایک بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ انسان یہ دل میں خیال پیدا کرے، یہ احساس اور شعور اگر اس کے دل میں پیدا ہو جائے کہ میں کھڑا ہوں اللہ رب العالمین کے سامنے، میرے ایک ایک جملے کو اللہ گرنے نہیں دیتا، ایک ایک جملے کا جواب دیتا ہے، اس بندے کی عبادت میں خشوع کا کیا مقام ہوگا۔ لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب سورۃ الفاتحہ، کم از کم یہ کوشش تو ہونی ہی چاہیے کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں تو اس حدیث قدسی کو ضرور یاد رکھیں، اور اللہ رب العالمین کیا جواب دیتا ہے اس جواب کو ضرور اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں۔ حقیقی معنی میں اللہ جواب دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو یہ صرف سمجھانے کے لیے۔ حقیقی معنی میں جب بھی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے لیے، میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہے۔ اس کے بعد بندہ جب یہ دعائیں کرتا ہے اللہ کہتا ہے میرے بندے نے جو مانگا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ اللہ ہماری ہر ایک بات کا جواب دے رہا ہے، اور اگر ہم غافل ہوں، ہم نماز میں کھڑے ہو کر کے اگر غافل رہیں تو ایسی صورت میں ہم سے بڑا بدقسمت اگر کوئی ہوگا، ہم سے بڑا بدقسمت۔ بھائی اگر اس ملک کا پرائم منسٹر اگر آپ سے آ کر کے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو جائے، آپ منہ موڑ کر کے بیٹھے رہیں، آدمی بولے گا کیسا بے وقوف آدمی ہے، پرائم منسٹر آ کر کے بات کر رہا ہے۔ پرائم منسٹر چھوڑ دیجیے، محلے کا ایک معمولی کاؤنسلر آ جائے کسی کے یہاں تو 10 لوگ بھیڑ لگا دیتے ہیں، کاؤنسلر آ بھائی صاحب، بات کون آدمی ہے یہ، اس سے ملنے کے لیے کاؤنسلر اس کے گھر تشریف لے کر کے آئے۔ وہ آدمی بھی ایک دم متنبہ ہو جاتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے کہ کاؤنسلر صاحب میرے گھر پہ آئے ہیں، ان سے گفتگو کرتا ہوں، اپنی چیزیں ان سے مانگتا ہوں، اور میرے گھر میں فلاں فلاں پریشانی ہے، ان سے کہتا ہوں یہ حل کرا دیں گے۔ اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، پوری کائنات کا مینیجر ہے، پوری کائنات کا مدبر ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، پوری کائنات جس کی ملکیت میں ہے، انسان کو جس نے پیدا کیا، جس کے رحم و کرم پر انسان سانس لیتا ہے، وہ اللہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے، سرگوشی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اگر ہم نماز میں کھڑے ہو کر کے غافل رہیں تو کیا ہم سے بڑا بدقسمت کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لہذا کم از کم انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میں جب انسان سورۃ الفاتحہ کو پڑھے تو یہ خیال ذہن میں لائے، اس بات کا احساس کرے کہ میں اپنے رب سے، اپنے اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوں۔ اور یہ پہلی چیز ہوئی۔ اور دوسری چیز جو خلاصہ میں نے بیان کیا ہے، اس خلاصے کو انسان ذہن میں رکھے اور سورۃ الفاتحہ کے جو تقاضے میں نے بیان کیے ہیں ان تقاضوں پر عمل کرے، تاکہ بندے کا قول اور جو فعل ہو ان دونوں میں تضاد نہ ہو۔ مومن کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا،
تضاد منافقین کے قول و فعل میں ہوتا ہے۔ منافقین زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں، اللہ نے کہا اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ مومن نہیں۔ لہذا ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سورۃ الفاتحہ میں اس بات کا جب اقرار کریں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہمارا سر کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی میں نے مختصر تفسیر، جیسا کہ شیخ نے کہا تھا، بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ اس کی تفسیر میں چونکہ یہ ام القرآن ہے، قرآن مجید کی ماں ہے، یعنی اس کے اندر مفاہیم و معانی کے اتنے جوہر پوشیدہ ہیں، اتنی موتیاں موجود ہیں اس میں کہ اگر ان کو چنا جائے تو ایک بہت لمبا وقت درکار ہے۔ لہذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کو جب پڑھیں تو اس کا یہ معنی اور مفہوم جو بیان کیا گیا ہے اس پر غور و فکر کریں، اور قرآن مجید کو جب تلاوت کریں تو یہ کوشش کریں کہ اس میں اللہ رب العالمین نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس میں اللہ کی مراد کیا ہے اس کو جاننے اور سمجھنے کی فکر اور اس کا جذبہ ہمارے دل میں ہو، اس لیے کہ نجات اور ہدایت کا جو راستہ ہے وہ قرآن مجید سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ قرآن مجید یہ پہلی سیڑھی ہے نجات اور ہدایت کے راستے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔